بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 33واں درس کفار قریش کے تیسرے وفد کا ابو طالب کے پاس آنا اور اپنا مطالبہ پیش کرنا اس سے متعلق ہے۔ جب نجاشی بادشاہ نے کفار قریش کے سفیر عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو حبشہ سے واپس کیا اور یہ حبشہ سے ناکام و نامراد لوٹے تو کفار قریش نے اپنی ناکامی کا حال سنا تو آگ بگولا ہو گئے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اگر اسلام اس طرح پھیلتا گیا تو ہمارا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ مسلمان اتنے مستحکم ہو گئے کہ حبشہ میں 100 سے زیادہ کی تعداد وہاں پر ہے، اور مکۃ المکرمہ میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیات اسلام لے آئی۔ یہاں پر بھی ان کو ایک قوت مسلمانوں کو اسلام کو حاصل ہوئی ہے اور دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ابو طالب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کرے اور اس کے بدلے میں عمارہ بن ولید دینے کی پیشکش کریں گے جو ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا۔ چنانچہ کفار قریش کا تیسرا وفد ابو طالب کے پاس آیا اور اپنی بات پیش کی، اپنا مطالبہ پیش کیا کہ دیکھو ابو طالب، تم تو ہمارے ہم مذہب ہو، ضد چھوڑ دو۔ آپ کے بھتیجے نے ہمارے درمیان تفرق ڈال دیا ہے، ہر گھر میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارے لوگ حبشہ چلے گئے ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں اور اس کے بدلے میں قریش کا بہترین جوان ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اسے آپ اپنا بیٹا بنا لو۔ اس سے اچھا نعم البدل ہمارے پاس نہیں ہے، اسے قبول کر لو اور بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دو۔ ابو طالب نے یہ سن کر دو ٹوک الفاظ میں صاف جواب دے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنے پالے ہوئے بچے کو، جگر کے گوشے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو پالنے پوسنے کے لیے اپنے پاس رکھ لوں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ کیونکہ یہ بات فطری محبت کے علاوہ عربی غیرت اور روایتی وقار کے بھی خلاف تھی۔ اور کفار قریش کا یہ تیسرا وفد تھا جو ابو طالب کے پاس آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روک دیں، کیونکہ اس سے پہلے 2 مرتبہ وفد آ چکا تھا۔ پہلی مرتبہ جب وفد آیا تو انہوں نے تبلیغ روکنے کے لیے دلیل کے ساتھ آیا تھا، ابو طالب نے ان کو ٹال مٹول کر کے خاموشی سے واپس کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب وفد قریش کا آیا تو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ بیچ سے ہٹ جائیں تو ہم خود نمٹ لیں گے، لیکن ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا۔ تیسری مرتبہ اب جب یہ وفد آیا تو ترغیب کا جال نعم البدل کی شکل میں انہوں نے بچھایا اور ابو طالب نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ کون سا انصاف کا فیصلہ ہے؟ دیکھا جائے تو ایک طرف کفار قریش کی مخالفت زوروں پر تھی، لیکن دوسری طرف تبلیغ اسلام بھی عروج پر تھی۔ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور اس دوران حج کا زمانہ قریب آ گیا۔ کفار قریش کے سردار دارالنجوہ میں جمع ہوئے اور اس بات پر سوچنے لگے کہ موسم حج قریب ہے، پورے جزیرے سے لوگ آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر اپنی آواز پہنچائیں گے، ہماری بات میں اختلاف کی وجہ سے لوگ ہماری بات کو کمزور سمجھیں گے اور ان کی بات کی طرف توجہ دیں گے، لہذا حجاج کی آمد سے پہلے ہم سب کو ایک بات پر اتفاق کر لینا چاہیے اور لوگوں کے سامنے وہی بات پیش کرے۔ ولید بن مغیرہ کو اس اجلاس کا صدر چنا گیا تھا۔ بہت سی باتوں کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادوگر ہونے کی تشہیر کرو اور اس طریقے سے لوگوں کو ان سے دور رکھو۔ چنانچہ موسم حج پر راستوں میں لوگ بٹھائے گئے جو ہر نئے آنے والے سے یہی بات کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے انہی کو نقصان ہوا اور اسلام کو فائدہ پہنچا، کیونکہ کوئی ناواقف آدمی جب یہ بات سنتا تو تجسس میں پڑ جاتا اور یوں حق کے تلاش کرنے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچ کر دامن نبوت سے وابستہ ہو جاتے۔ اسی پروپیگنڈے کو سن کر زیمات بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سحر کا علاج کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا علاج کرنے کی غرض سے آئے اور خود اپنا علاج کرا بیٹھے، یعنی مسلمان ہو گئے۔
حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بیماری کا علاج کرتا ہوں اور اللہ جسے چاہے میرے ہاتھ سے شفا بھی عطا فرماتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اس بیماری کا دم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت نصیب فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ رکھے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت ضماد عرض کرنے لگے، آپ مجھے یہ کلمات دوبارہ سنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ جب حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سنے تو عرض کیا، میں نے کاہنوں کی باتیں، ساحروں کے منتر، شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن ان کے مثل کچھ نہیں سنا۔ یہ کلمات دریائے فصاحت کے تہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، کان کے پردوں سے ٹکرانے کے بجائے دل کی گہرائیوں میں سکینت بن کر اترتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَلَىٰ قَوْمِكَ، اپنے قوم کے بارے میں بیعت کرتے ہو؟ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، اپنے قوم کے بارے میں بھی بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ کفار قریش کے پروپیگنڈے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر دیوانگی کے الزام نے ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغرض علاج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا دیا، اور یہ ملاقات ان کی اپنی روحانی تسکین کا ذریعہ بن گئی۔ یوں مکۃ المکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برپا ہونے والی سازش کی یہ جنگ جو مشرکین مکہ نے شروع کی تھی اور طرح طرح کے حربے استعمال کرنے لگے، یہ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلے کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ اور پھر حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر جلد اسلام لانے پر تیار ہو جانا اس بات کی واضح دلیل ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اور جب بھی کسی انسان کا دل داخلی یا خارجی دباؤ میں نہ ہو تو اکثر انسان متاثر ہو کر قبولیت کے لیے خود تیار ہو جاتے ہیں، اور اس میں دعوت پیش کرنے والے کی مؤثر بات یا اس کی عمدہ سیرت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے کہ میں آپ کا علاج کرانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ ذرا میری بات سنو، ان الحمد للہ، اللہ کی توحید بیان کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ نرمی اور بردباری کا مظاہرہ کیا، جس سے حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا اور ان کے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام پیدا ہوا۔ گویا اس مذکورہ واقعے میں ہمیں ایسی تربیتی ذرائع کا تذکرہ بھی ملتا ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو میں فصاحت اور بلاغت، افہام اور تفہیم کا اسلوب اور بلا واسطہ رہنمائی کا قرینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عظیم صفات بھی ظاہر ہوئی جن میں تربیت کا جذبہ، بردباری، صبر اور خیر کثیر کی طرف مائل ہونا سر فہرست ہے۔ اور پھر اسلامی دعوت کے پھیلنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص کا اندازہ دیکھیں، کیونکہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا ایمان دیکھا اور ان کی اسلام کی طرف کامل اطمینان کا اظہار دیکھا تو ان سے ان کے قوم کی طرف سے بھی بیعت لی کہ اپنے قوم کو بھی یہ پیغام پہنچاؤ۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو، ہم خود بھی اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے ہو، قرآنی تعلیمات، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہو، اور اس کے ساتھ یہ جذبہ اور یہ مشن آگے بڑھانے والے ہو کہ اور لوگ بھی اس اسلام میں آئے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔